بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ تلاش کر رہی تھی جب معلوم ہو گیا کہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، کسی طرح سے۔ اب آپ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام مشکل سے مشکل اگر ہو سکتا تھا کہاں؟ مصر میں۔ کیونکہ مصر سے اس حالت میں نکلے کہ فرعون کی پولیس انہیں ڈھونڈ رہی تھی، فرعون کی پولیس انہیں تلاش کر رہی تھی، قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، جان بچا کے ایجپٹ سے نکلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعوت کا کام اگر کہیں مشکل سے مشکل ہو سکتا تھا تو ایجپٹ اور مصر میں تھا، لیکن جب اللہ نے انہیں نبی بنایا، رسول بنایا، تو کہا موسیٰ سب سے پہلے تمہیں ایجپٹ ہی جانا ہے، مصر ہی جانا ہے، اور اسی دربار میں جانا ہے جس دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے تھے۔ دیکھو یہ چیز ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا معجزہ ہے کہ دنیا جس کے بارے میں سمجھتی ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتا، اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ دنیا جس کے بارے میں سمجھتی ہے کہ فلاں جگہ کام نہیں ہو سکتا، وہیں کام ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے ایک سبق اور ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں جو اثر و رسوخ والی شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کے اسلام لانے سے اسلام کو، مسلمانوں کو ایک طاقت ملتی ہے۔ تو لہٰذا سماج اور سوسائٹی میں جو اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیتیں ہوتی ہیں، ذرا ان کے پیچھے خاص محنت ہونا، ان کو ٹارگٹ کر کے ان تک حق پہنچانے اور ان کو راہ ہدایت پر لانے کی خاص کوشش ہونی چاہیے۔ کیونکہ اثر و رسوخ رکھنے والا ایک شخص بھی اگر اسلام میں آ جاتا ہے نا، وہ بہت بڑی مدد ہے۔ حضرت عمر اسلام لائے، آپ مکی زندگی کے حالات پڑھیے، حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مکے میں مسلمانوں کی پوزیشن میں کافی تبدیلی آئی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے سب مسلمان سر جھکا کے چلتے تھے، دب کے جیتے تھے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سارے مسلمان مکے میں سر اٹھا کر جینے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن سے ہم سر اٹھا کر جینے لگے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ صحابہ مسلمان ہوتے تھے مکے میں، بہت سارے صحابہ اپنا اسلام چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ مسلمان ہو گئے، بتاتے نہیں تھے۔ لیکن حضرت عمر مسلمان ہوئے تو کیا کیے؟ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے میں کون ہے جو بہت زیادہ خبروں کو منتقل کرنے والا ہے، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر، تیزی سے پھیلانے والا کون ہے مکے میں؟ لوگوں نے کہا جمیل بن معمر ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلا کے کہا، جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ طاقت ہے۔ اور جب ہجرت کی بات تھی نا، سارے صحابہ ہجرت کر رہے تھے، چھپ چھپ کے جا رہے تھے، چھپ چھپ کے مکہ چھوڑ رہے تھے، یہ کافر پکڑیں گے، ستائیں گے۔ سارے صحابہ دب کے اور چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے۔ اور جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا وقت آیا، ہجرت سے پہلے انہوں نے پورے مکہ میں اناؤنس کیا، اعلان کیا، لوگو سن لو، کل عمر ہجرت کر رہا ہے، کل عمر ہجرت کر رہا ہے، وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی ماں اسے گم کرے، کل وہ میرے راستے میں رکاوٹ بن کر دیکھ لے۔ چیلنج کیا حضرت عمر نے۔ واقعتاً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا اسلام بہت بڑی فتح تھی۔ اس طرح میرے بھائیوں، سوسائٹی اور سماج میں جو بااثر شخصیتیں ہوتی ہیں
ان کے پیچھے خاص محنت ہونی چاہیے. یہی وجہ تھی کہ مکے میں اسلام کو تقویت کی جب ضرورت پڑی پیارے نبی نے خاص دعا کی, کہا پروردگارا یہ ابو جہل ہے اور یہ عمر ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد یوں کہیے کہ مشرکین مکہ بہت پریشان ہو گئے, وہ بہت سنجیدہ ہو گئے. اب سارا مکہ ایک ہو گئے, مکے کے سارے قبائل, سارے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ اب تو پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے, اب کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ اسلام کا یہ بڑھتا ہوا قافلہ رک کے رہے. تو بالآخر سبوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے, سماجی بائیکاٹ کرے. پورے مکے والوں نے مل کے طے کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں سماجی بائیکاٹ, کوئی مسلمانوں سے لین دین نہ کرے, خرید و فروخت نہ کرے, معاملات نہ کرے, کوئی چیز بیچو مت, کوئی چیز ان سے خریدو مت, کوئی چیز انہیں دو مت, کوئی چیز ان سے لو مت, تعلقات مت رکھو. سارا مکہ ایک ہو گیا, سارا مکہ ایک ہو گیا. اور اس کو سیرت کی کتابوں میں کہا جاتا ہے شیب ابی طالب کا حصار. ابو طالب کی گھاٹی مکے کا ایک علاقہ تھا, مسلمانوں کو وہاں محصور کر دیا گیا. مسلمانوں سے کوئی لین دین کرنے والا نہیں, خرید و فروخت کرنے والا نہیں. اب ظاہر بات ہے لین دین کرنے والا نہیں, خرید و فروخت کرنے والا نہیں, مسلمانوں کو غذا کہاں سے ملے گی, کھانے کی اشیاء کہاں سے ملیں گی. یہ جو سماجی بائیکاٹ شروع ہوا, یہ سماجی بائیکاٹ بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش تھی. سارا مکہ ایک طرف ہو گیا اور صرف مسلمان ایک طرف. اور حضرات یہ بائیکاٹ چند دنوں کے لیے نہیں, چند ہفتوں کے لیے نہیں, چند مہینوں کے نہیں, پورے 3 سال جاری رہا, پورے 3 سال جاری رہا. اور یہ اتنے صبر آزما ایام تھے, مسلمانوں کے صبر کا اتنا بڑا امتحان تھا. صحابہ نے اس دوران بھوک کی شدت کی وجہ سے درخت کے پتے اتنے چبائے کہ جانور نے بھی شاید نہ کھائے ہو. کچھ نہیں ملتا تھا, کھجور کے پتے لیتے تھے, کھجور کے پتے چبا کے کھاتے تھے, اپنی بھوک مٹاتے تھے. بخاری کی روایت ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن شیب ابی طالب کا جب حصار ہوا تھا, سماجی بائیکاٹ ہوا تھا, بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی, کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. میں گزرا چلا جا رہا تھا, اچانک میرے قدم کے نیچے کوئی بھیگی سی چیز لگتی ہوئی نظر آئی. بھوک مجھے اتنی شدید تھی, میں نے دیکھا نہیں وہ کیا چیز تھی, آنکھ بند کیا, خاموشی سے وہ چیز اٹھایا اور کھا لیا. یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی جو اس وقت میں کھایا تھا. بھوک ایسی تھی, کھانے کے لیے کچھ تو چاہیے تھا. صحابہ نے اس وقت سوکھے چمڑے کھائے, جانور کے سوکھے چمڑے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کھائے. بڑا امتحان تھا, بڑا کٹھن مرحلہ تھا. لیکن اللہ اکبر, جیسے ہم نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کبھی کافروں سے بھی کر دیا کرتا ہے. 3 سال گزرے تھے, کافروں میں بھی کچھ انسانیت نواز ہوتے ہیں, اخلاق والے ہوتے ہیں. مکے کا ایک کافر سردار اٹھ کھڑا ہوا, اس کا نام تھا مطعم بن عدی. مطعم بن عدی کافر سردار ہے, وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے پہلے تو تلاش کیا کہ کون میرا ساتھ دے گا. اس کو ساتھ دینے والے 3-4 آدمی مل گئے, وہ بھی کافر, ابو البختری بن ہشام اور اس کے ساتھی. 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر یہ 4-5 آدمی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورے مکے والوں سے کہا کہ ہم نے محمد اور اس کے ساتھیوں پر ظلم کی حد کر دی. ٹھیک ہے کہ دین اور عقیدے کا اختلاف ہے صحیح, مگر اتنا بھی ستانا اچھا نہیں. بھوکے مر رہے, پیاسے مر رہے وہ, ہم اس بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور مطعم بن عدی بہت بڑا سردار تھا, مکے میں بڑی عزت تھی, سارا مکہ اس کی عزت کرتا تھا. مطعم بن عدی نے کہا ہم اس بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا, وہ بائیکاٹ کے سلسلے میں ایک تحریر خانہ کعبہ میں لٹکا دی تھی. مطعم بن عدی خانہ کعبہ گئے وہ, اور وہ تحریر جو انہوں نے لگائی تھی وہاں سے نکال لی, اور جب نکالی تو دیکھا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ جتنا تھا سب کچھ دماغ چاٹ چکی تھی اور کھا چکی تھی. اور اس طرح یہ بیکاٹ ختم ہوا. کس کی مدد سے؟ یہ کافر کی مدد سے. میں انشاءاللہ مدنی زندگی میں بتاؤں گا. آگے بھی ایک اور جگہ مطعم بن عدی نے پیارے نبی کا ساتھ دیا, اور مدینے کی زندگی میں پیارے نبی نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد رکھ کے اس کا بدلہ دیا. اللہ اکبر. ہم بتائیں گے جب ہم مدنی زندگی پر بحث کریں گے. یہ بیکاٹ ختم ہوا, ایک امتحان ختم ہوا اور دوسرا امتحان آ گئے. میں آپ کو بتا دوں, اس کے بعد کے جو ایام ہیں سیرت کے, یہ ہم سمجھتے ہیں پیارے نبی کی زندگی کے سب سے مشکل ترین ایام تھے. پیارے نبی کی زندگی کے سب سے کٹھن ترین مراحل تھے, جہاں پیارے نبی پر ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان, دوسرے امتحان کے بعد تیسرا امتحان, تیسرے امتحان کے بعد چوتھا مسلسل